بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا، بے پناہ حمد لامحدود شکر غیر متناہی ثنا ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے ہمیں رحمت للعالمین رسول عطا فرمایا۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے، یہ عالم پسند آیا۔ سچ یہ ہے سورہ بقرہ کی جو آیت پارہ نمبر 3 کی فرسٹ غالباً 253 253 آیت نمبر ہے، اس سے ایک آیت سے پہلے یعنی سیکنڈ لاسٹ آیت کریمہ ہے جو ابھی تک کے 10 منٹ کی تمام جوش و ہوش و خیرت اور عقل کی ترجمانی کرتی ہے۔ آیت کریمہ یہ ہے لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض۔ آیت کا ترجمہ سننے سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آئیے اور تفسیر خازن جو آل ورلڈ میں مدارس اسلامیہ میں اسلامک یونیورسٹی میں یہ پڑھائی جاتی، پڑھائی نہ جائے رکھی ضرور جاتی، بڑی موٹی عربی کتاب ہے۔ امام خازن فرماتے ہیں اس آیت کے تحت کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس جگہ میں اللہ کا ایک محبوب بندہ رہتا، محبوب سے مراد عربی کا لفظ ہے رجل صالح، اللہ کے محبوب بندوں کی سیکنڈ لاسٹ کیٹیگری، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ہے نہیں بشر سے اوپر یہ جو صالحین، تو رجل صالح نیک مرد آپ کی ہماری زبان میں اللہ کے ولی، صحیح ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالی اس نیک مرد کے صدقے، اس کو سمجھنا، جو صدقے تو خیر بولتے ہیں نا، چڑ جاتے ہیں لوگ، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا موت و حیات کا قلم تمہارے پاس ہے کیا، کہیں کو جھگڑا کرتے یار، یہاں نبی سے تکلیف ہے، قبر میں ہے ہمت کے بول دو آپ کی ضرورت نہیں ہے جائیے میں منکر نکیر کو دیکھ لیتا ہوں، ہے ہمت؟ منکر نکیر خود سائڈ میں ادب سے کھڑے ہو جائیں گے۔ چڑھتے کیوں ہیں آپ؟ ابھی جو انہوں نے کہا کہ ہم مسلک والے ضرور ہیں لیکن مسلک کے اعتبار سے ہم پرموٹ نہیں ہونا چاہتے، وجہ اس کی بتاؤ، کیونکہ جو ریئل میں ہمارا عنوان ہے سب غیروں کے پاس ہے، توحید ہمارا عنوان ہے، رسالت ہمارا عنوان ہے، ولایت ہمارا عنوان ہے،
نبی ہونا، رسول ہونا، شہید ہونا، صدیق ہونا، یہ سب ہمارا عنوان ہے۔ آپ کیا بیان کرتے ہیں؟ نیاز کی دلیل دو، فاتحہ کی دلیل دو، عرس کی دلیل دو، سندل کی دلیل دو۔ اس ریئلٹی، اس لو کوالٹی کی ریئلٹی کہہ رہا ہوں، جو توحید کی جو اصل ریئلٹی ہے، اللہ، رسول اللہ، صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین، یہ سب ہمارے پاس کہاں ہے کسی محفل میں؟ آپ حنفی ہو، ہم کھڑے کرتے ہیں 10 منٹ امام اعظم پر بولو کی طرف نہیں بول پاؤ گے، لیکن ہم عرس پہ بولنے کے ہیں تو اب 2 گھنٹہ بول دو گے۔ ہاں، ایسے چادر چڑھانا کہتے، ویسے پھولا چڑھانا کہتے، ویسے سمدلا لگانا کہتے ہیں۔ ہم رد نہیں کر رہے ہیں، ریئلٹی سے جو ہم دور ہیں، اس ریئلٹی کے قریب لانے کے لیے ہماری تنظیم ہے، ہماری فکر ہے۔ اسی لیے ہم چلتے پھرتے سینٹر ہیں، چلتے پھرتی درسگاہ ہیں۔ ہم اپنا سینٹر، اپنی درسگاہ ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سوچ کو ہر ایک مومن کے دل میں ڈال دے۔ بھائی، ہمارے پاس دل ہر ہے ہی، لیکن ہمارے پاس دلیل بھی ہے۔ اب غصاتے کیوں ہیں اگر دلیل کوئی مانگ رہا ہے؟ اپنے ریجیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ آپ سے کٹے ہیں، آپ نہیں ان سے کٹے ہیں، تو ان کو جوڑیے۔ آپ نہیں کٹے ہیں، وہ کٹے ہیں نا بھائی۔ ایک لفظ میں اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ اس وقت سوچیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت 73 میں بڑھ جائے گی۔ حدیث ہے، ایک کتاب میں نہیں، کئی ایک کتاب میں، ترمذی میں ہے، کنز العمال میں، بڑے بڑے مطلب محدثین اور شارحین نے نقل کیا، میری امت 73 فرقے میں بڑھ جائے گی، سب کے سب جہنمی، ایک جنتی۔ آپ یہ بتائیے، جس کو کہ سب کے سب جہنمی، اس کا انٹروڈکشن نہیں بتایا۔ گویا نبی بھی چاہ رہے ہیں کہ جہنمی تو ہے لیکن جنتی بناؤ گے تو بن سکتی ہے۔ 72 کا تعارف نہیں کرایا، ایک کا تعارف کرایا۔ 72 کا تعارف نہیں کرایا، توجہ دے آپ۔ 72 کے 72 جہنمی، ایک جنتی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، ما ہی یا رسول اللہ، وہ جنتی فرقہ کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی۔ ذرا اپنے ایمان کی کمپلیٹ ہونے کو سمجھیے۔ وہ جنتی فرقہ وہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ نبی کے طریقے پر چلنے والے کو کیا کہیں گے؟ سنت پر چلنے والا، اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والے کو جماعت پر چلنے والا۔ دونوں کو ملا دیں اردو میں تو اہل سنت و جماعت۔ اب یہ ایسا پیش کر رہے ہیں لوگ کہ ایک دم نئی بدعت ہے، اور کیا الٹے پلٹے لوگوں کے ویڈیو اپلوڈ کرتے تھے، کہتے ہیں یہ دیکھو بریلوی ہے، یہ دیکھو اہل سنت ہے، یہ دیکھو، یہ ہے اہل سنت و جماعت۔ سنو قرآن پاک، یہ اہل سنت و جماعت۔ سنو حدیث پاک، یہ اہل سنت و جماعت۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 251، یہ اہل سنت و جماعت کی ترجمانی ہو رہی ہے۔ تمہیں تکلیف ہے اس لفظ سے تو قرآن سے تو جڑو، حدیث سے تو جڑو، نبی سے تو جڑو۔ فرماتے ہیں ایک نیک شخص کی بدولت، ایک نیک شخص کے صدقے اور طفیل، ایک نیک شخص کی وجہ سے اللہ تعالی آلو کے 100 گھر، بازو کے 100 گھر، آگے کے 100 گھر، پیچھے کے 100 گھر سے بلا کو اٹھا لیتا ہے۔ دفع اللہ، دفع اٹھا لینا، یہ ہے اس آیت کا ترجمہ۔ اب آپ بھی دیکھیں جا کر تلک الرسل سے پہلے جو تلک آیت اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ آیت مکمل ہے۔ اس سے پہلے لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین،
تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین تلک الرسل. ذرا سمجھیے آپ, ایک نیک مرد کے بعد آپ ہی بتا دیجئے. بس آپ نہیں مان رہے ولی کو, ٹھیک ہم لوگ نہیں مان, آپ تو بنیے ایک نیک مرد, کم سے کم ہمارا بھلا ہو, ہم آپ کے بازو میں رہیں گے. کیا آپ خالی ریجیکٹ کریں گے؟ ایک نیک مرد کے صدقے میں آزو بازو کے 100 گھر والوں سے اللہ تعالیٰ بلا کو دور کر دیتا. ذرا اس نقطے کو سمجھیے. آپ ریجیکٹ کر دیجئے, مجھ کو ریجیکٹ کر دیجئے ولیوں کو. آپ تو بننے میں نیک, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نا, اب ہونا نا نیک ہونا نا. یہی وجہ ہے کہ آج نظر نہیں آ رہی, خالی ریجیکٹ کی قوم نظر آ رہی. یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ بدعت ہے, یہ ہے. کرنا کیا ہے یہ بول ہی نہیں رہے. کیا چیز کرنا ہے, نہیں کی بات تو بہت کر رہے ہیں آپ. یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, نہیں ہے کیا 6666 آیتوں میں ہے کیا؟ ایک ایگزامپل دیا میں نے, اور آج کی اس اسٹرانگنس کو سمجھیے میلاد النبی. کیا کہا؟ ایک عام نیک ولی کے صدقے میں آزو بازو کے 100 گھر کو اللہ تعالیٰ بلا سے محفوظ رہتا. کتنا جڑنا ہے آپ کو ولی سے, سمجھ جاؤ. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ولیوں کا پڑوس ہونا نصیب فرما. دعا کرتے ہیں کہ نہیں؟ اسی لیے پڑوس سے مراد یہ قرآن کا تصور ہے. اب ذرا سنیے آگے, آیت نمبر 251 کے بعد, تلک آیت اللہ, یہ اللہ کی آیتیں ہیں. نتلوہا علیک بالحق, حبیب ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, حبیب ایک کی وجہ سے تو اتنا, اور آپ تو نیک کی انتہا پر فائز ہو. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, آپ تو یقیناً رسولوں میں سے ہو. پھر تفصیل کر رہا ہے رسولوں کی جماعت کا. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, گویا عام ولی کی عظمت کو بتا کر اللہ خاصوں کا ذکر کر کے کیا ذہن دینا چاہتا ہے. آج کھلا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ کا عنوان اور رحمت للعالمین کا بھی عنوان. 100 گھر والوں کا مسئلہ نہیں, ایک ولی سے 100 گھر. ولی سے اوپر ہے شہید, شہید سے اوپر ہے صدیق. چلو 100 گھر دے دو شہید کو, 200 گھر ہو جائے, سمجھتے ہیں آپ؟ تو صدیق کو دے دو 200 گھر, 400 گھر ہو جائے. اب آگے چلتے جاؤ, نبی کو بھی دے دو آپ جتنا دینا ہے عام قبیلوں کو. اب اللہ فرما رہا میرے حبیب آپ عام نہیں ہو, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آپ تو وہ ہو کہ آپ کے آلو بالو کی طاقت نگاہ, ادھر کی طاقت دے نگاہ, ادھر کی طاقت دے نگاہ, اوپر نیچے کی طاقت دے نگاہ, سب کو آپ کے صدقے میں سب کی بلاؤں کو دور کیا جائے گا. دافع البلا کا بھی عنوان سمجھ میں آیا, رحمت للعالمین کا بھی عنوان سمجھ میں آیا. اب آپ بتاؤ, میں اپنے اس سے نکالا تو کس سے نکالا؟ قرآن سے نکالا نا. سورہ بقرہ. اچھا یہ ہمیشہ بولتے ہیں مسجد میں عجیب ہی ہوتا, کیونکہ یہ مدینہ مسجد ہے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کے صدقے میں آپ کے سینے کو مدینہ بنائے رہے. درود شریف پڑھے, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم صلی اللہ. سمجھ میں آیا؟ ہاں بیٹا سمجھ میں آیا. ایک عام ولی بولے تو یوسف ہے فار ایگزامپل, ان کے عظمت 100 گھر, اگر یہاں تک تو کوشش کرے تو ہو جاتا. بڑا بڑا اپارٹمنٹ اگر گھر کو فرض کرے تو آ جاتے ہم لوگ انشاءاللہ. یہاں آجو بازو میں ولی تو ہوں گے, کہیں نہ کہیں تو ہوں گے الحمدللہ. اور جو اعتراض کر کے ہم اسی کو ولی فرض کر لیتے ہیں. آؤ کرو, کون اعتراض کرے, آؤ کرو. بھائی آپ ریجیکٹڈ قوم نہیں ہو جائے, اب تو ایکسپٹڈ قوم ہو. نبی کی امت کی 2 قسمیں ہیں, امت دعوت, امت اجابت. امت دعوت اس کو بولتے ہیں نبی کی دعوت سنا قبول نہیں کیا, اور امت اجابت اس کو بولتے ہیں دعوت سنا قبول کیا. اب تم ہی بتاؤ تم ایکسپٹڈ قوم ہو یا ریجیکٹڈ قوم؟ اگر ایکسپٹڈ قوم ہے
ہاں الحمدللہ. اب اگر ایکسپٹڈ قوم ہے تو آپ ریجیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ جو ایکسپٹ کیا ہے مصطفیٰ کی دعوت کو، سب سے ملے رہو، سب سے جڑے رہو، سب سے پیار کرو. جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس وقت بھیجا گیا؟ رات میں بھی نہیں بھیجا گیا، دن میں بھی نہیں بھیجا گیا، ایسے وقت میں بھیجا گیا جس کو نہ رات کہتے ہیں نہ دن کہتے ہیں. نہیں، صبح صادق. صبح صادق کس کو کہتے؟ وہ رات بھی نہیں ہوتی، دن بھی نہیں ہوتی. صبح صادق کو رات بھی نہیں، دن بھی نہیں. جانتے ہیں کیوں بھیجا؟ اب آزو بازو ادھر ادھر محسوس کیجیے گا. تاکہ رات میں بھیجتا اللہ تو دن کو تکلیف ہوتی، دن میں بھیجتا اللہ رات کو تکلیف ہوتی. تانا دیتی ہو سکتا مجھ میں اللہ پاک نے رات اور دن میں گزارنے والے سنو، رات اور دن کو جب تکلیف نہیں دیا اللہ، تم رات اور دن میں زندگی بسر کر رہے ہو، مصطفیٰ سے تکلیف کیسی؟ حبیب سے تکلیف کیسی؟ وہ اللہ جوڑنے کے لیے مصطفیٰ کو بھیجا ہے، وہ اللہ توڑنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. بے جان مخلوق کو جوڑنے کی بات کہی جا رہی ہے، تم تو جان والے ہو. تکلیف کہاں پر ہے آپ کو بتائیے؟ کون سے کلپ سے تکلیف ہے آپ کو؟ ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں، آپ تو بعد میں کرو گے. بتاؤ تو صحیح، کب کہا ہم نے عرش لگانا فرض واجب ہے؟ کب کہا ہم نے نماز چھوڑ کر کے میلاد النبی منانا جائز ہے؟ کب کہا ہم نے؟ لیکن یہ جو طریقہ ہے کہ اگر کسی نے نماز نہیں پڑھا میلاد ہی نہ جائے، کسی نے نماز نہیں پڑھا ذکر محمدی ہی نہ جائے، یہ طریقہ غلط ہے. یہ طریقہ غلط ہے. نبی نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، کچھ نہ ہوتا. نہ آدم نہ آدمی، نہ ای نہ آ، نہ چنی نہ چنا. محمد باعث کون و مکان ہے، وہ وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ سبب خلق خداوندی ہے. وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. قرآن کی آیت سے سنیے، اللہ پاک نے کہا ہم نے آپ کو، دھیان دیجیے گا، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رسول رحمت بنا کر بھیجا. سارا جہان ایک طرف، رسول رحمت ایک طرف. حضور آپ نہ ہوتے تو ہم جہان کو وجود ہی نہیں دیتے. آپ کو ہم نے جہان کے لیے رسول رحمت بنا کر بھیجا. اب سورہ علم نشرہ میں دیکھیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ہے پہلے، ذکر کا بعد میں. ذکر کی بھی عظمت، نسبت کو سمجھیے. آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند ہے، آپ کی خاطر. مسلمانوں تم جو بیٹھے ہو، دلیل کی دنیا بعد میں، مصطفیٰ کو پہلے قریب کرو. اللہ کہہ رہا ہے آپ پہلے پھر ذکر بعد میں. آپ کی خاطر آپ کا ذکر، مطلب آپ ہونا پہلے. اگر نبی آپ کے پاس ہے، تم نے ذکر نہ بھی کیا، بہت بڑی دولت ہے. ذکر کو اب عظمت ملے گی اگر تمہارے پاس نبی ہے. اگر تمہارے پاس نبی ہے تو اب عظمت ملے گی ذکر کو، اس کو ویلکم کیا جائے گا. اس کو حدیث سے سنیے، بڑے مواہب لدنیہ اور دیگر حدیث میں، مسند احمد وغیرہ بڑی اوتھینٹک حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، امتیو تم عمل کرتے، ہاں تمہارے اعمال ہر جمعرات کو میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. تمہارے اعمال، اب ابھی نماز پڑھیں گے آپ، آج کون سا دن ہے؟ فرائیڈے، جمعہ. ماشاءاللہ، یہ ہاں تمہارے واسطے میرے کو فرائیڈے بولنا پڑا. ہاں جمعہ بولنا، ہاں الحمدللہ. جمعہ مبارک بھی بول سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک سورہ ہی ہے مبارک، سورہ جمعہ. تب سورہ کو مبارک بول سکتے تو جمعہ کو بھی مبارک بول سکتے. اللہ کرم کرنا لوگوں کا. خیر اب ادھر دیکھو، دھیان دو. تم ہی لوگوں کو ذرا سمجھانا ہے، قریب رہو بھیا، ہاں قریب رہو. الٹے پلٹے باتیں ہے فوراً ڈیلیٹ کرواؤ. ہاں ایسا سمجھو کہ مس کال، ان نون نمبر ہے، اور ایسا ڈیلیٹ کرواؤ. اچھی بات ہے، ان کے لیے بھی دعا کرو جس نے سینڈ کیا ہے، اللہ ان کو اچھا رکھے. نبی نے کہا ہے تر و تازہ رہے وہ جو میری بات سن کر دوسروں تک پہنچائے. لیکن وہ میری بات نہیں، یہاں پہ ریجیکٹ کی بات سن کر اور پھر حدیث پیش کرتے ہیں. آگے بڑھاؤ کرتے. استغفر اللہ. سنیے کیا کہہ رہا تھا. درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہیں
ہاں تمہارے اعمال تو ارجو اعمالکم کل یوم الخمیس، یوم الخمیس میں نہیں جمعرات، ٹھیک ہے، تمہارے اعمال جمعرات کو میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے، آپ عمل کرتے ہیں نا اللہ کے واسطے، یہ نہیں فرما رہے جو میرا ذکر کیا تم نے، تمہارا، ذرا وہ لوگ سمجھیں جو دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں نبی سے اور دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تمہارے اعمال کہاں ہے؟ تمہاری نعت، تم نے جو میرا ذکر کیا وہ نہیں، تمہارے اعمال۔ فار ایگزامپل لے لیتا ہوں، روزہ، حج، زکات جو بھی ہو، تھوڑی دیر کے لیے رہنے کے لیے ذکر کی محفل، تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں ہر جمعرات کو میری بارگاہ میں۔ رحیم رؤوف عزیز مصطفیٰ کو محسوس کرو۔ آپ کہتے ان کان حسنن، اگر وہ عمل اچھے ہوتے ہیں نا تو میں اللہ کی حمد بجا لاتا ہوں۔ رشتہ سمجھیے نبی سے کیسا ہے۔ آپ عمل کیے، آپ نماز پڑھے، آپ کریں نا عمل، لیکن سجدہ حمد کون کر رہے ہیں؟ حضور پاک کر رہے ہیں۔ واہ میری امت، اے اللہ تیرا شکر ہے، میری امت کتنا اچھا عمل کر رہی ہے، میری امت۔ ذرا محسوس کیجئے، آپ کے اعمال ہیں، اگر وہ نیک ہیں تو نبی کہے میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں۔ اور آگے سنیے، آپ کو مصطفیٰ کی طرف سے جو ایک بہترین مہلت ملی ہے، کہتے وَإِن كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، اور اگر اچھا عمل نہیں ہوتا تو میں اللہ سے تیری مغفرت طلب کرتا ہوں، تیرے گناہ کی معافی میں مانگتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم مانگو گے تو ریجیکٹ کیے جا سکتے ہو، میں مانگوں گا تو ریجیکٹ نہیں ہوگا۔ ایسے نبی کو چھوڑو گے یار، ایسے نبی کو چھوڑو گے، ایسے نبی کے حوالے سے تم چون چرا کی بات کر رہے ہو۔ تم نے غفلت میں ہی سوچا بھی نہیں، نماز چھوڑنے کے بعد، حج نہ کرنے کے بعد، زکات نہ دینے کے بعد سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ نے معاف بھی کر سکتا ہے، مگر مصطفیٰ نے معاف کروا دیا ہے۔ استغفر اللہ، یہ لفظ ہے عربی کا، میں اللہ سے مانگتا ہوں مولا میری امت معاف کر دے مولا۔ نہیں کہتے کس کلپ کی بنیاد پر تم مسلیڈ ہو رہے ہو؟ میں وہ تمام ویڈیوز اور تمام کلپ کو دور کرتا ہوں جو توحید اور سنت کے خلاف ہے۔ اب تو مانو بات، جب ہم خود رد کر رہے ہیں، اپنی تمام تر نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں توحید اور رسالت کی سے جو ریلیٹڈ باتیں ہیں وہی قبول ہوگی، اس کے خلاف قبول نہیں ہوگی، تب تو نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر خراب عمل ہوگا تو میں اللہ سے، آپ سمجھ رہے ہیں، میں اللہ سے، واہ ہمارے گناہ کی تلافی اور معافی مصطفیٰ مانگے اور آپ زبردستی جہنم میں ڈال رہے ہو۔ آپ کہہ رہے ہو کل ضلالۃ فی النار، جو یہ کر رہے ہیں وہ جہنمی ہے، جو یہ کر رہے ہیں بدعتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت ہمارے لیے معافی مانگ رہے ہیں، ہم نے نیک عمل نہیں کیا تو ہمارے لیے معافی مانگ رہے ہیں، بدل ڈالو یہ طریقہ، ہمارے اندر گڑبڑی ہے تو اصلاح کرو، اور اصلاح میں محبت ہو، اصلاح میں پازیٹیوٹی ہو، آپ کو وہ کرنا ہوگا۔ تو ایک کی وجہ سے 100 گھر آزو بازو سارے جہان کے یہ رسول ہیں، وہ کون ہے جو مصطفیٰ کا صدقہ نہیں کھاتا ہے؟ کھڑا ہو جائے، زمین پر اسے رہنے کا حق نہیں ہے، بھاگ کر آسمان جاؤ گے وہاں بھی رہنے کا حق نہیں ہے، آل ورلڈ مصطفیٰ کی رسپانسبلٹی میں ہے۔ آل ورلڈ مکمل، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کے لیے وہ رسول نہ ہو، اور رسول امت کی ضرورت ہوتے ہیں۔ کہاں جا کر کے تم ان کے ذکر کی محفل کو بدعت کا فتویٰ لگا کر
اپنے صوفہ پر بیٹھے ہو, تم نے محسوس کیا جس زمین پر صوفہ ہے اس صوفے کا رسول مصطفیٰ ہے, اس زمین کا رسول مصطفیٰ ہے. پوچھا جائے گا تم سے انہی کے حوالے سے, سانس نہیں لے سکتے نبی کے بغیر. بول, اگر تمہیں سانس لینا ہے نبی کے بغیر تو لا الہ الا اللہ پڑھو اور اعلان کرو میں صرف لا الہ الا اللہ کو مانتا ہوں. جانور تک تمہارے ایمان کو قبول نہیں کرے گا, اسلام تو چھوڑو, کیا بات ہے, جانور تک قبول نہیں کرے گا, کیونکہ جانور کو بھی مصطفیٰ کے لیے احساس کی عظمت عطا کی ہے اللہ نے, احساس کی عظمت عطا کی ہے اللہ نے, اور ایسا احساس کہ نبی کے صدقے میں صحابی کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ عظمت عطا کی ہے, شیر بھی ان کے پاؤں کو چومتے تھے. اور اسی کی طرف اشارہ ہے غوث پاک کی طرف, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. تو جانور کو بھی, آپ ہر جانور کو, اسی لیے ایک جگہ تقریر کر رہا تھا میں, کسی مطلب ایک گائے آئی اور کسی نے پیچھے سے کہہ دیا یہ کون گستاخ رسول آ گیا, ایسا فوراً میں نے مائک چھینا اور ان کو کہا توبہ کرو, اور جتنے لوگ سنے ہو سب توبہ کرو, کلمہ پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ اس گائے نے کون سی گستاخی کی ہے بتاؤ تو ذرا. اگر یہ گائے کل میدان محشر میں تمہارا دامن تھام لے کہ میں تو نبی کا عاشق ہوں, اس نے گستاخی کے فتوے لگائے. اس لیے خبردار, بغیر تحقیق کے کسی پر بھی فتوے لگاؤ گے لوٹ جائے گا وہ فتوا, لوٹ جائے گا. تم نے اگر ذکر میلاد منانے والے پر فتوے لگائے ہیں جانچ من, یہ وہ ذکر ہے جس ذکر کے لیے رب العالمین لا شریک شان رکھ کر شریک ہوتا ہے, لا شریک شان رکھ کر شریک ہوتا ہے. اور جہاں بھی ذکر محمدی ہوتا ہے بے پناہ خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ, بے پناہ کہہ رہا ہوں خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. اب غور کیجئے, نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں, پورے قرآن میں کہیں بتا دیجئے کہ اللہ نے کہا ہو کہ میں خوش ہوں گا, اللہ نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نبی کی رحمت کی وسعت کو ذرا سمجھیے. لیکن وعدہ بہت کیا ہے اللہ نے, درے مصطفیٰ کی بے ادبی کسی سے میں کیوں پوچھوں. یہاں کا فتویٰ وہ ہے کہ آپ کسی اور دارالفتہ میں نہیں جا سکتے. یہاں کا فتویٰ ڈکلیئر اور کلیئر ہے. ذرہ برابر بھی اگر تنقید کیا نبی پر, ذرہ برابر بھی, ذات کی بات تو بڑی ہے, صفت محمدی پر نبی کی جو صفت ہے, نبی کی جو شان ہے, اس کو دنیاوی طور پر ایک ہے ذات, جیسے میری ایک ذات ہے بلا تشبیہ, ہم غلام ہیں, اور حافظ ہونا عالم ہونا یہ ہماری صفت ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی میرے حافظ کا انکار کرے تو میرا تو انکار نہیں ہوگا نا. حافظ ہونے میں لقمہ پڑھ سکتا ہے لیکن میرے نام پر لقمہ تھوڑے پڑے گا. عالم مفتی ہونے میں لقمہ پڑھ سکتا, یہ ایڈ ہونے والی چیز ہے نا. تو صفت اسے کہتے جو ایڈ ہو. ایک صفت ہے مصطفیٰ کے علم غیب, اس کتاب میں نے ذکر کیا ہے. ایک بات اور واضح کر دوں, ہو سکتا اس میں جو ہے پرنٹنگ کی کچھ گڑبڑی ہے. اگر کچھ آپ کو شک سمجھ میں نہ آئے تو آپ فوراً ہم سے رابطہ کریں, ہم سیکنڈ ایڈیشن کے لیے کوئی آرڈر کر دیں انشاءاللہ. یہ بات واضح کر دے رہا ہوں تاکہ سمجھیں آپ. اس میں ایک سورہ توبہ, دھیان دیجیے گا, کہیں ہی گیا ہوں میں قرآن سے اور حدیث سے. سورہ توبہ آیت نمبر 66, کیا ہے آیت نمبر 66, 66, 67, 68 ایک دم پورے ایک لائن سے ہے, ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اپنے صحابہ میں ٹینشن کیوں لیتے ہو, رومیوں پر تمہارا غلبہ ہوگا. فیوچر کی بات تھی, رومیوں پر غلبہ ہوگا. سورہ روم میں تو اس کا ذکر ہے, الف لام میم غلبت الروم, رومیوں کو غلبہ مغلوب کیا جائے گا, مسلمانوں کو عروج ملے گا. یہ فیوچر کی بات تھی. اسی طرح ایک اور ہے, کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میری اونٹنی گم ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلاں جنگل میں ان کی نکیل پھنس گئی ہے, جاؤ. دو جہاں کی دولتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں.
میں سارے جہان کو ایسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی. کانما انظر الی کفی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. میں اپنی ہتھیلی کو جیسے دیکھ رہا ہوں سارا جہان ایسے ہی دیکھ رہا ہوں. وضعت الخزائن فی یدی، سارے خزانے کی کنجی اللہ نے میرے ہاتھ میں رکھ دیا ہے. اب جو ہے نا یہ بے نمازی عاملوں کے پاس نہ کو جاؤ، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ، خزانے نکل جاتے ہیں. آپ سمجھے؟ ہاں، جو بولتے ہیں 10,000 دیے تو 1 لاکھ کا خزانہ نکالتے. لے لو بابا، 50,000 لے لو، 50,000 ہمارے کو دے دو. یہ الٹے پلٹا کام ہے. نبی سے مانگو، قسم خدا کے خزانے ملیں گے. کیونکہ وضعت الخزائن فی یدی، بخاری کے الفاظ اوتیت مفاتیح خزائن الارض، زمین کے خزانے کی ساری کنجیاں رب نے مجھے دے دی ہیں. آسمان خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خان اللقب کس کا ہے؟ تیرا. نعمتیں بانٹتا جسم تو وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. کیا چاہیے تمہیں، کیا چاہیے تمہیں، کیا چاہیے تمہیں؟ سب کو بلیک چین. سبحان اللہ. جتنا لینا ہے لے لو، یہاں کوالٹی ہے، کوانٹٹی نہیں. ذرا سنیے، کہا ایسے تھے نا، عبداللہ توحید پرست، اللہ اس طرح کے ایک دم بالکل آئی ویری ویری مسلم اس طرح کے نعرے لگانے والے بھی تھے. دور میں کچھ کھڑے تھے، آپس میں یہ جملہ جب سنے کہ وہاں ہے اتنی، تو بولے کل تک تو بولتے تھے اللہ ایک ہے، اب تو یہ فیوچر کی بھی بات بتانے لگے. مطلب مزہ. یاد رکھیے گا، نبی کے خلاف تم بولو گے رب خدا فرمائے گا. آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا، فتوے اللہ دے دے گا. ہمارے فتوے کا آپ انتظار بھی نہیں کیا. اللہ کے نبی نے جب کہا تو مذاق کے طور پر، استہزاء کے طور پر منافقین نے کہا کہ یہ کیسا؟ فیوچر کا علم تو اللہ کے پاس ہے، یہ غیب کی باتیں یہ کہاں سے بتانے لگے؟ یہ تو ابھی تک توحید کی بات بتا رہے تھے، ایک اللہ کی بات بتا رہے تھے، اب یہ غیب بھی بتا رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں. تو اللہ پاک نے 66ویں آیت کے بعد قرآن بھی سمجھنے کے لیے نا تھوڑا عقل کی ضرورت ہوتی. ابھی جمعہ نے کہا ہے میں نے، چھونا ہو تو وضو، پڑھنا ہو تو غسل، سمجھنا ہو تو محبت مصطفیٰ. اس کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ آپ پر نہیں اترا قرآن، نبی پر اترا ہے. قرآن ہے نا، نبی پر اترا ہے. ذرا سوچئے. تو آیت نمبر 66 کے بعد جو ایک آیت ہے اس کو پہلے پڑھ رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مضمون کے اعتبار سے وہ آیت پہلے ہے، ترتیب کے اعتبار سے یہ آیت پہلے ہے. مضمون کیا ہے؟ کیا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. حبیب، یہ جو مذاق کر رہے ہیں نا، یہ جو بول رہے ہیں نا، حقیقت میں یہ سیریس ہو کر بول رہے ہیں، سیریس ہو کر بول رہے ہیں. کیوں؟ پوچھ کر دیکھیے. وہ بولیں گے کہ انما نخوض ونلعب، ہمارا ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا اس لیے ہم یہ مذاق کر رہے تھے. نخوض، ہم مشغول تھے، مذاق کر رہے تھے. ونلعب، یہ ہم مذاق کر رہے تھے، ایسا آپ معاف کر دیجیے وغیرہ وغیرہ، معاف کر دیجیے. اللہ فرماتا ہے لا تعتذروا. حبیب آپ نے تو پوچھ لیا اور یہ بھی بول دیے، لیکن میں تو عالم الغیب ہوں، میں تو ان کے اندر کی رگوں کے خون کی جو حقیقت ہے اس کو بھی جانتا ہوں، اس کی سوچ کے اندر کا جو تجزیاتی ہے پہلو وہ بھی میں جانتا ہوں. حبیب یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب میں اعلان کرتا ہوں، اے لوگوں، نبی کی صفت پر یہ بات آئی تھی، نبی کی ذات نہیں ہے. عالم ہونا یہ صفت ہے، دھیان دیجیے گا، یہ صفت ہے. کسی کا عالم ہو، غیب کا عالم ہو، شہادہ کا عالم ہو، مکہ کا عالم، مدینہ کا عالم کو بھی سمجھ لیں، عالم ہونا صفت ہے. نبی کے علم غیب پر، علم پر اعتراض کیا گیا. اللہ پاک نے فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. سنو، اب تک تو تیرے ایمان کو میں قبول کیے ہوا تھا، نبی کی صفت علم کا مذاق اڑانے کی وجہ سے اب تمہارا ایمان رخصت ہو گیا ہے، کافر ہو چکے. بعد ایمانکم سے بھی ذرا غور کیجئے. اللہ فرمانا تمہارے ایمان کے بعد، مطلب ایمان معتبر تھا، تب تو کہا ایمان کے بعد، یعنی ایمان تم نے لایا تھا یہ قبول ہے،
لیکن نبی کے علم پر اعتراض کیوں کیا؟ مذاق کیوں کیا؟ یہ مذاق تمہیں بڑی مہنگی پڑی اور دارالفتاء الہی سے کفر کا فتویٰ صادر ہو چکا ہے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ، تحقیق کہ تم کافر ہو چکے تھے ایمان کے بعد۔ دیکھا آپ نے، آپ چیختے رہیے میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، لیکن ریلیٹڈ آف رسالت نبوت اگر مذاق کا عنوان بن گیا ہے تو آپ کا ایمان دارالفتاء الہی سے کفر کے دلدل میں چلا گیا ہے۔ ہم نہیں دے رہے تھے یہ فتویٰ، قرآن نے ایک نقطہ دیا، ایک بیس دیا، ایک معیار دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس وقت علم غیب کا انکار، اگر کسی اور بھی صفت کا انکار کوئی کرتے تو وہ آیت اترتی، معلوم ہوا صفات نبوت، کمالات نبوت، عظمت نبوت، ریلیٹڈ آف نبوت، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ عظمت والی چیزوں کے انکار سے اللہ کفر کو فرماتا ہے۔ اس محفل کو کس سے نسبت حاصل ہے؟ بولیے، آپ ہم سب نماز پڑھے الحمدللہ، نماز پڑھے کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ اس پر عمل ہو۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ دونوں کو ملا دیے تو کیا بنا؟ کلمہ، ابھی تک اول کلمہ یاد نہیں ان کو، اول کلمہ طیب، طیب بولے پاکیزہ، اور کیا پاکیزہ صرف لا الہ الا اللہ ہے؟ محمد الرسول اللہ، یہ دونوں مل کر کلمہ طیب ہے، کلمہ طیب ہے، پاکیزہ ہے۔ کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو یہ کہے کہ نہیں اول کلمہ صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ تم کیسے مومن ہو؟ کہاں کے مومن ہو؟ کس طرح کے مومن ہو؟ نماز پڑھے لا الہ الا اللہ، محمد کا ذکر کر رہے ہو، محمد الرسول اللہ، تو یہ تو ایمان کا پاٹ پیش کر رہے ہو نا امت کے سامنے۔ ایسی محفلوں کو آپ کی تک کہو گے؟ صحابہ منائے کیا کرے؟ بتاؤ کیا کرے صحابہ؟ صحابہ جنگ کرے، کرو گے؟ صحابہ غزوہ میں شریک ہوئے، کرو گے؟ اور بخاری کی 2 حدیث پیش کر کے میں مکمل کر رہا ہوں، جو دلیل کرتے ہیں نا، 2 حدیث بخاری شریف سے۔ بلکہ سب سے پہلے تبیان قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، ماضی قریب کے ایک علامہ پاکستان کے ہے، بڑے عظیم، اس نے یہ روایت نقل کی ہے، بہت اوتھر، سارے مکاتب فکر کے 12 جلدوں پر مشتمل ہے ان کی تفسیر، بڑی عظیم۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ہے، اس کو بڑے اچھے سے سمجھیے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجامہ سے نہیں، فسد فیس فات دال، یہ جو کپی لگاتے نہیں ہیں، آپ لوگ لگاتے اپنی فزیکلی طور پر صحیح ہونے کے واسطے، نبی جو لگائے امت کی تعلیم کے لیے، کیونکہ نبی کا ناخن سے لے کر اوپر ظاہری اور پورا باطن پاکیزہ ہی پاکیزہ، کیوں؟ اول کلمہ طیب، محمد پاکیزہ ہے، محمد پاکیزہ ہے، پاک سے جو اوپر ہوتا ہے نا اسے پاکیزہ بولتے ہیں، پاکیزہ ہے محمد all in all۔ ذرا توجہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگایا، فسد لگایا، حجامہ کیا، ٹھیک ہے، جو خون نکلا، آپ کو آپ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، وہ خون نکلا آپ کے حساب سے ایکسٹرا صحیح ہے، آپ پنی میں یہاں کے سمجھانے کے حساب سے دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جاؤ، اب آگے میں نہیں بولوں گا، ہمت نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ بولنا بھی نہیں، کیا بولے ہوں گے؟ اپن لگاتے تو بولتے نہیں، ذرا پھینک دو، صحیح ہے، اور اپن لگاتے تو بولتے۔ اب ذرا سمجھیے، یہ لے جاؤ جی یا رسول اللہ، لے کر گئے اور جیسے ہی پردہ ہوا گٹ گٹا کے پی لی، گٹ گٹا کے پی لیے، اور مصطفیٰ سب کے سامنے مسکرا رہے ہیں، اور کوئی غیب کیا؟ ابھی کیا تو کتنے اچھے سے بیٹھے ہو نا، قسم خدا کی رسول مسکرا رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہو؟ لب کشا ہوئے تھے، گلستان بنا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وہ صحابی رسول تشریف لاتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتی ہوئے دیکھ کر اور بھی ان کی باتیں کھل جاتی، ڈال دیے؟ ہاں یا رسول اللہ، جہاں ڈالنا تھا ڈال دیا، جہاں ڈالنا تھا ڈال دیا۔ اب میں اس حدیث کے تناظر میں پیش نظر آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے،
उससे पहले सहाबा करे। अब जरा समझिए, कहीं कुरान में नहीं है कि नबी अगर फसल लगाए तो पी लेना, कहीं हदीस में नहीं है कि नबी पचना लगाए तो पी लेना, कहीं नहीं है। आगाज मोहब्बत मुस्तफा से, इंतहाई मोहब्बत मुस्तफा से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड जो भी चीज होती है वो अल्लाह को, रसूल को मंजूर है, मकबूल है। नबी कहते हैं तुमने जहां उसे रखा है ये लो, उसके बाद तेरे खानदान और नस्लों के पेट में कभी भी दर्द नहीं होगा, तेरी नस्लें पेट की बीमारी से महफूज रहेगी। वाह 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 वाह। हम खून निकालते हैं खुद सही होने के लिए, मुस्तफा का खून नस्लों को सही कर दे रहा है। आप जरा गौर कीजिए, दलील नहीं थी कि करो ये करो ये करो, नहीं थी। इसी तरह एक और हदीस किताब-उस-सुलाह और किताब-उस-शुरूत बुखारी शरीफ में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा इसको और समझिएगा करीब से। आप लोग 1 साल 2 साल की बात देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जे और इख्तियार हो। अब आप फॉर एग्जाम्पल अबू जहल के हाथ की कंकड़ी से कलमा कौन पढ़ाए? हुजूर पढ़ाए। कलमा कौन पढ़ाए? हाँ नहीं, यहां पर नहीं, कलमा खुद पढ़ी सरकार की वजह से। सुभान अल्लाह, सरकार की वजह से नजरे करमे मुस्तफा हो जाए तो हमारा वजूद बोलने लगता है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा वजूद बोलता है। तवज्जो से सुने, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल मक्का में रहे? बोलिए 12 साल, 13वें साल 12 साल तक मक्का में रहे। क्लियर है? हाँ, दरअसल कोतनी से पूछ लूंगा। 12 साल मक्का में रहे। हाँ, मक्का से जाने के बाद 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल रहे मदीना में, अभी रनिंग कह रहा हूं। और वो 6वें साल में सुलह हुदैबिया का एक मंजर आता है, सुलह हुदैबिया का एक मंजर आता है। और जब मक्का से जो निकले हैं, ध्यान दीजिएगा, मक्का फतह नहीं हुआ है। अपन 1 साल 1 महीने और 1 2 3 4 साल 5 साल 40 दिन के लिए आप जाते हैं, बहुत कामा हो गया। 10 साल 12 साल तक तारे अंबिया की मेहनत है, फिर भी मक्का फतह नहीं हुआ। ज़हन दे रहा है नबी, मेहनत करते रहो आखिरी दम तक, बस फल देने वाला अल्लाह है, फल देने वाला अल्लाह है। नतीजे पर गौर न करो, खुलूस हो, मिल्लाहियत हो, अल्लाह जरूर कबूल करेगा, वो पहुंचेगा ही। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है सुलह हुदैबिया में, सहाबे किराम के साथ हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वुजू का वक्त आता, नमाज का वक्त आता, सहाबे किराम ने वुजू के पानी का इंतजाम फरमाया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वुजू करना शुरू कर रहे हैं, सहाबे किराम अपने हाथों को छत की तरह बना देते हैं। किसकी तरह? छत की तरह। किस लिए बनाते हैं? ताकि हुजूर के पानी का जो गिरे, पानी का जो हिस्सा नीचे आए, वो किसके हाथ में आए? सहाबा के। अरबी का जुमला है, मा तनख्खम लक़ामतन इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजू का कतरा, ये तो चलो ठीक है, नाक से निकला हुआ हिस्सा भी सहाबा अपने हाथ में मन लेते। बुखारी का लफ्ज है फदलका बिहा जिल्दहु व जसदहु, कि उस नुखामा को, नाक से निकले हुए हिस्से को, पाक मुबारक को अपने जिल्द में, अपने जिस्म में रगड़ लेते थे सहाबा। और जिनको नहीं मिलता वो लेने के लिए कत्ल और गारत तक का मामला आ जाता, लड़ाई तक का मामला आ जाता। 2 तो 2, जिनको मिला नहीं, उनको मिला तो कम से कम हाथ तो टच करो। बस एक लफ्ज, इमाम बुखारी ने इस हदीस को लाकर कौन सा मसला आपको दिया? रफ़े यदैन का मसला है, आमीन बिल जहर का मसला है, पांव फैलाने का मसला है, बगैर टोपी के नमाज पढ़ने का मसला है? नहीं, इसके रसूल का मसला है, मोहब्बत मुस्तफा का मसला है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी नहीं कहा था कि मैं, बल्कि वुजू का पानी माए मुस्तअमल है, वो पाक तो है लेकिन पाक करने वाला पानी नहीं है। और नाक से निकला हुआ तो बहरहाल आपका एक्स्ट्रा है, सही है, लेकिन नबी का जब निकलता है सहाबा उसे मन लेते हैं, यूज करते हैं, टच करते हैं। सुभान अल्लाह, खुदा का भी हुक्म नहीं था कि नबी के नाक से जो निकले वो ऐसा करना। नबी ने भी नहीं कहा था मैं वुजू कर रहा हूं ऐसा ऐसा करना। मोहब्बत के लिए दलील नहीं, दिल चाहिए।
محبت کے لیے دلیل نہیں دل چاہیے، اور دل سے محبت کرو گے تو یہ محبت کی دلیل بن جاتی ہے۔ اسی لیے امام بخاری نے نقل کیا، گویا بخاری سے ثابت ہوا کہ مصطفیٰ کے عام چیزوں کی نسبت کی تعظیم میں، عام چیزوں، عوام میں کمپیئر میں کہہ رہا ہوں، ورنہ مصطفیٰ کی ہر چیز خاص ہے، سبحان اللہ، ہر چیز طیب و طاہر ہے، کیونکہ آل العال مصطفیٰ پاکیزہ ہے، طیب و طاہر ہے۔ عام چیز کا ذکر اتنی پازیٹیوٹی کے ساتھ صحابہ کے اندر ہے، ذات رسالت کے ذکر کی دلیل مانگ رہے ہو، میلاد رسول کے ذکر کی دلیل مانگ رہے ہو، ریلیٹڈ آف نبوت، ریلیٹڈ آف نبی، ایکسٹرا اس کا ذکر اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنے اہتمام کے ساتھ کہ نسل در نسل اپنے پیٹ کے ذریعے منتقل ہو رہا ہے۔ مسلمانوں، بڑے سعادت مند ہو کہ آپ ایسی محفل سجاتے ہو۔ جانتے ہیں ہر سال میلاد النبی کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم وعدہ کرتے ہیں ہر سال اپنی رسول کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ہم آپ کے وفادار امتی ہیں، ہم آپ کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ اس کی دلیل ہے کہ نماز پڑھتے، اس کی دلیل ہے کہ حج کرتے، اس کی دلیل ہے درود پڑھتے، اس کی دلیل ہے زکات دیتے، تو یہ سب آپ نے دیا۔ آج خاص طور سے آپ سے نسبت والا دن ہے، ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو یہ ایک عہد نو ہے، ایک نیا وعدہ کرتے ہیں آپ ری ایگریمنٹ کی طرح، صحیح ہے؟ تو آپ یہ وعدہ کرتے ہیں، اور یہ وعدہ پر نسل در نسل قائم رہیے۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے، سارا کونا نبی کی رسپانسبلٹی میں ہے، چاہے امریکہ ہو یا سعودی عربیہ ہو یا قطر ہو یا یو کے ہو یا کینیڈا ہو، جہاں پر بھی ہو آپ سانس بھی نہیں لینا مصطفیٰ کے بغیر، سانس بھی نہیں لینا مصطفیٰ کے بغیر۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر عبداللہ بنے ہو اس کلمے کی بنیاد پر تو امریکہ میں عبداللہ ہی رہنا، مگر اس عبداللہ کی وجہ یہی کلمہ ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایسا نہ ہو 2 سال 4 سال 5 سال وہاں رہ جاؤ اور آ کر بولو محمد کا ذکر کرنا بدعت ہے، نبی کا یہ کرنا بدعت ہے۔ واہ واہ واہ، ان سے صرف پوچھا جائے ذرا کلمہ تو پڑھ، یہی بدعت ہے؟ اور کلمہ پر ترجمہ کر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب تو وہاں نہیں گیا تھا تب بھی تھے، وہاں گیا تب بھی ہے، یہاں ہے تب بھی ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ 63 سال کے بعد بھی کلمہ نہ بدلا، یہ دلیل ہے کہ محمد کی عظمت میں 4 چاند تو آ سکتا ہے، کمی نہیں ہو سکتی، کمی نہیں ہو سکتی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ، آپ کی ذات کی خاطر ذکر بلند ہوگا، کوئی بھی ذکر ہو آپ کی خاطر قدم۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی نشست کو، بیٹھک کو، حاضری کو، بلکہ با سعادت با کرامت محفل کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے، ہم سب کی اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔